الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکات پر، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سامعین ذی احتشام، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور وہ چیز جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کے مقابلے میں اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اب نازل کیا گیا ہے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن ہی نازل کیا گیا، صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا گیا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں جو بات کرتے ہیں وہ ان کی جانب سے نہیں ہوتی، ان هو الا وحی یوحی، وہ بھی رب کی طرف سے ایک نازل کردہ وحی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن بھی رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن کے پیچھے چلنا ہے اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور پھر مجموعی طور پر ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو نمونہ ہے وہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہارے لیے نمونہ وہ نماز ہے جو میں نے پڑھ کر کے دکھلا دی ہے، اور تمہارے لیے حکم بھی وہی ہے کہ تم وہ نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جو میں نے نماز پڑھ کر کے دکھلا دی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نمازوں کے اوقات پہ گفتگو کی تھی کہ کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے اور کب تک پڑھی جا سکتی ہے۔ آج ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنہ میں یہ صف بندی کا کیا حکم ہے، کہ ہم نے صفیں کیسے بنانی ہے، ان صفوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ چند ایک احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نماز میں یہ صفوں کو درست کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز میں یہ صفوں کو درست کرنا یہ سنت ہے، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، جبکہ ان لوگوں کا یہ خیال، ان لوگوں کی یہ سوچ، ان کا یہ فتویٰ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف ہے۔ حکم کیا ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 723، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ فإن تسویۃ الصفوف، یہ صفوں کو برابر کرنا یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے، یہ نماز کے قائم کرنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ صفوں کی درستگی، یہ صفوں کو برابر کرنا یہ اس نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، یعنی یہ صفوں کی درستگی یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اے میرے صحابہ یہ صفوں کو درست کیا کرو، یہ صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ یہ صفوں کی درستگی، یہ صفوں کو برابر کرنا یہ نماز کی تکمیل میں سے ہے، یعنی اگر صفیں درست ہوں تو نماز درجہ کمال کو پہنچتی ہے، نماز تکمیل کے مرتبے تک پہنچتی ہے، اگر یہ صفیں درست نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ سنن نبی داود میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اقیموا الصفوف، تم اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، وحاذوا بین المناکب، اور اپنے کندھوں کو بھی برابر کیا کرو، وسدوا الخلل، اور صف میں دو آدمیوں کے درمیان جو خلا ہے وہ خلا نہ چھوڑا کرو، ولا تذروا فرجات للشیطان، اور تم شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ صفوں کے درمیان دو آدمیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے یہ شیطان کے داخل ہونے کی جگہ ہے۔ سنن نبی داود میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، میں شیطان کو دیکھتا ہوں، قسم اٹھا کر کے کہا صحابہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں، یدخل، وہ داخل ہوتا ہے، من خلال الصف، صفوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ ان جگہوں میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر دوڑے لگاتا ہے، پھر اسی وجہ سے نماز کے دوران نمازیوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے اور خیال ادھر ادھر کرتا ہے۔ صحابہ میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صف کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس جگہ میں داخل ہو جاتا ہے، کہ انھا الحذف، گویا کہ وہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ایسے داخل ہوتا ہے جیسے وہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہو، بکری کا بچہ وہ تھوڑی سی جگہ سے بھی گزر جاتا ہے، بکری کا بچہ وہ تھوڑی سی جگہ پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صف بنانی ہے تو دو آدمیوں نے اپنے درمیان کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خالی نہیں چھوڑنی، کہ انھا الحذف، شیطان اس جگہ سے بھی داخل ہوتا ہے اور آ کر کے نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات موضوع سے ہٹ کر کے نہیں کرنے لگا، اب یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے گا، آگے نتیجہ نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مستجاب الدعوات تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی نبی کے مقابلے میں زیادہ دعا قبول ہوتی ہو۔ سب سے زیادہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی دعا نکلتی تھی، اللہ تعالیٰ اسی لمحے اس دعا کو قبول کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ چند دن پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے نبی کے دور میں ایک بندہ مسلمان ہوا۔ حدیث میں ہے کہ وَأَبَتْ امرأتُهُ،
اس کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب قانون شریعت یہ ہے کہ مسلمان اور کافر دونوں حق زوجیت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئی مسلمان کسی کافرہ عورت کا خاوند نہیں بن سکتا۔ اب اس قانون کے تحت ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی گئی۔ اب ان کا ایک بچہ بھی تھا، حدیث میں آیا کہ وہ بالغ تو نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے شعور نہ ہو، کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا تھا، پہچان رکھتا تھا، کوئی تھوڑا بہت اسے شعور تھا۔ اب وہ باپ کہتا ہے کہ یہ بچہ میں لے کر کے جاؤں گا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور ماں کہتی ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، وہ کہتی ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، اسے میں نے جنا ہے اور یہ بیٹا میں لے کر کے جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ کیس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باپ کے جس نے اسلام قبول کر لیا ایک جانب اسے بٹھایا، اور دوسری جانب وہ ماں کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا دوسری جانب اسے بٹھایا، اور درمیان میں اس بچے کو بٹھایا اور کہا کہ من ایہما شئت، ان دونوں میں سے جسے چاہتا ہے قبول کر لے، جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اٹھ کے اس کے ساتھ ہو جا۔ اب حدیث میں الفاظ ہے کہ فمال الی امہ، وہ بچہ اٹھا اور اٹھتے ہوئے تھوڑا اپنی ماں کی طرف جھکا، تھوڑا اپنی ماں کی طرف مائل ہوا۔ اب اگر وہ ماں کے ساتھ چلا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ ساری زندگی پھر کافر ہی رہتا، اسلام قبول ہی نہ کرتا، کیونکہ ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اسے کہاں اسلام قبول کرنے دینا تھا۔ اب جب وہ ماں کی طرف ہوا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہم اہدہ، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ حدیث میں الفاظ ہے وہ اٹھا تھا تو ماں کی طرف ہو کر کے اٹھا تھا اور ماں کی طرف گیا تھا۔ جس لمحے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے اللہم اہدہ، اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی، اور وہ بچہ ایسے ماں کی طرف ہوتا ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا، اس کی محبت کو بدل دیا، اور وہ باپ کی طرف ہو گیا اور باپ لے کر کے اسے چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات نہیں تھا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تو دعا قبولیت کو تلاش کرتی نہیں، قبولیت دعا کو تلاش کرتی، اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول فرما لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اتنی بارشیں کہ بارشوں کا پانی وہ سیلاب کی صورت اختیار کر رہا، وانقطعت السبل، راستے منقطع ہو رہے ہیں، وہلاکت المواشی، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب ان بارشوں کو روک دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے تھے، صحابی کہتے اللہ کے رسول نے دعا کی اور ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اللہ ان بادلوں کو ان ٹیلوں پہ لے جا، اور ساتھ یہ ہاتھ بھی چلایا، اللہ ان بادلوں کو ان ٹیلوں پہ لے جا جہاں ان بادلوں کی ضرورت ہے۔ صحابی کہتے نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ چلایا، اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے نہیں ہوا تھا کہ بادلوں نے اس جانب چلنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے افسردہ تھے، بڑے غم زدہ، چہرہ اترا ہوا۔ کہا ابو ہریرہ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے رسول اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتی، اللہ کے رسول میری ماں آپ کو برا بھلا بھی کہہ دیتی ہے، لیکن آج تو میری ماں نے اخیر کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے صحابی کا وہ غم زدہ چہرہ دیکھا نہیں گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہی دے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ سنے، میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب آج میں نے دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہلے پہنچتی یا ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا، کوئی بات نہیں کی، سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر کے مجھے اپنا اسلام کے بارے میں بتلایا ہے، دروازہ کھولا ہے، اور میری ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ اب وہ کس قدر خوش نصیب لوگ تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعاؤں کا حصہ بنے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ ان کا نشانہ سیدھا کر دے، اللہ اس کا نشانہ درست فرما دے۔ ایسا نشانہ لگاتے تھے کہ جب ٹارگٹ پہ، ہدف پہ کسی کا تیر نہ لگتا تو صحابہ سعد کو بلاتے تھے کہ سعد آ جا، اب تیری ضرورت پیش آئی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ لگاتے تو عین ہدف کے اوپر جا کر کے تیر لگتا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا حصہ بنے۔ ہم تو پھر آج محروم رہ گئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم آج اس دور میں رہتے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبولیت والی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ نماز میں صفوں کو ملا کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے سنن نبی داود میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت رب کوئی اور تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول کرتا تھا اور اب رب کوئی اور ہے وہ دعائیں قبول نہیں کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی رب وہی تھا جو دعائیں، اس وقت بھی رب وہی ہے جو اس وقت تھا، اور ہمیشہ وہی رب رہے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی وہی رہے گی۔ فرمایا من وصلہ صفن وصلہ اللہ، دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا دے جو صف کو ملاتا ہے، یہ خالی جگہ کو ختم کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن قطع صفن قطعہ اللہ، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے کاٹ دے جو صف کو کاٹتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ صفوں کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھانے والا اعلان کر رہا ہے نا کہ صفیں درست کر لو، برابر ہو جاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسلکی باتیں کر رہا ہے، ان کے مسلک میں ایسا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی روایتی بات ہے یا اس کی عادت ہے کہ یہ نماز پڑھانے سے پہلے ایسی باتیں کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام اس وقت تک جماعت کھڑی نہیں کروایا کرتے تھے جب تک صحابہ اپنی صفوں کو سیدھا نہ کر لیتے، جب تک صحابہ اپنی صفوں کو درست نہ کر لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے جو صفوں کو خراب کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی پکڑ کر کے صفوں کے اقامت ہو رہی ہوتی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی پکڑ کر کے صفوں کے درمیان چکر لگایا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں۔ یہ امام ابن حزم کی ایک کتاب ہے المحلہ، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن لوگوں کو صف درست نہ کرنے پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں مارا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت تک جماعت نہیں کروایا کرتے جب تک یقین نہ ہو جاتا کہ صحابہ نے صف درست فرما لی ہے، اور بسا اوقات نہیں، اکثر نمازوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے 664 نمبر، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا یتخلل، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف من ناحیۃ الی ناحیۃ، جب اقامت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر ایک جانب سے دوسری جانب جاتے، یمسح صدورنا ومناکبنا، اللہ کے رسول ہمارے کندھوں کو پکڑ پکڑ کر کے کہا کرتے تھے او بھی صف سیدھی کرو، تھوڑا آگے ہو جاؤ، تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول ہمارے سینوں کو ہاتھ لگا کر کے ہماری صف درست کرتے، جب صف سیدھی ہو جاتی ویقول، تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے لا تختلفوا، اب اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اگر تم اب صف خراب کرو گے فتختلف قلوبکم، تو تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ آج امت میں کس قدر اختلاف ہے، آپ جانتے ہیں کہ بین المسالک مسلوں کو کے درمیان کس قدر اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا بنیادی سبب یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آپ دیکھیں مساجد میں جا کر کے کتنی مسجدوں میں کتنے کو لوگ ہوتے ہیں جو مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ملے نہیں ہوتے، جن کی صف درست نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے امت کے اندر اختلاف کی۔ اور کس قدر اختلاف ہے، ایک مسلک کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں ثواب ہوگا۔ اب اختلاف کی نوعیت دیکھیے کہ کتنا اختلاف پڑ چکا ہے امت میں۔ ایک مسلک کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو ثواب ہوگا،
دوسرا مسلک کہتا ہے یہ کام کرو گے تو گناہ ہوگا، یہ کام حرام ہے۔ ایک مسلک والے کہتے ہیں کہ اگر تم نے بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں، طلاق طلاق طلاق، تو یہ 3 طلاقیں نہیں، یہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ اگر تم اب صلح کرنا چاہو تو صلح کر سکتے ہو، اور اگر صلح کرو گے تو اس پہ ثواب ہوگا۔ دوسرے مسلک والے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے ایک وقت میں ایک مجلس میں 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق، تو یہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ اب اگر اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کے ملو گے، صلح کرو گے، اب صلح نہیں ہو سکتی، اگر ملو گے تو حرام کام کرو گے، گناہ ہوگا۔ اس اختلاف کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، حدیث نمبر 662، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور 3 مرتبہ کہنے کے بعد کہا، واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ کی قسم یا تو تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، وہی اختلاف جو آج ہم اپنی امت محمد میں دیکھ رہے ہیں۔ اور بخاری میں جو روایت ہے 717 نمبر پہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ یہ جو تمہاری آپس کی محبتیں ہیں نا، اگر یہ صفیں ٹیڑھی ہو گئی، تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہارے چہرے ایک دوسرے سے ٹیڑھے ہو جائیں گے، یہ تمہاری آپس کی محبت یہ نفرت میں بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں، فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہی جاتی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، اللہ کے رسول، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری طرف منہ کر کے، ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور ہمیں کہا کرتے تھے، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، وتراسوا، اور یہ جو باب رسا یا رسو ہے، راس صاد صاد، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایسے مل جانا۔ کہا اپنی صفوں کو سیدھا بھی کر لو، وتراسوا، اور آپس میں ایسے مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، فإنی اراکم من وراء ظہری، یقیناً میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ نماز کی حالت میں جیسے اللہ کے رسول آگے دیکھ رہے ہوتے تھے، بعینی ہی اسی طرح پیچھے بھی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کہا اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو اور ایسے مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں، میں نماز میں تمہیں پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کہا وقاربوا بینہا، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، وحاذوا بالاعن، یہ کتنی روایتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں جو اسی بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ صفوں کو سیدھا کرنا ہے اور مل کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، ایک بنیادی اختلاف اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی حدیثیں ہیں کہ صفوں کو ملاؤ، امت میں سے کچھ لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ ان صفوں کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایسے مل جاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو۔ کچھ لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو کہا نا صفوں کو ملاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صفوں کو ملاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صف ہے اور جو دوسری صف بنانی ہے پیچھے وہ ساتھ ملا کر کے بنانی ہے، یہ نہ ہو کہ ایک صف یہ کھڑی ہے اور دوسری صف وہ دیوار کے پاس کھڑی ہو، ایسے نہیں کرنا، اور یہ مطلب ہے صفوں کو ملانے کا۔ یہی اختلاف ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو مساجد ہیں، ان مساجد میں جو مقتدی ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، ان کے پاؤں ملے نہیں ہوتے، کندھے بھی ملے نہیں ہوتے، وہ ان کے درمیان میں جدائی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کون سا مطلب لیا۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے کیا سمجھا کہ یہ 2 صفیں آپس میں ملانی ہے کہ یہ ایک صف ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، کون سا معنی مراد ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے 725 نمبر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، وکان احدنا، اور ہم میں سے ہر ایک کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، وہ اپنا کندھا اپنے ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ الزاق کر لیتا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول کہتے تھے صفیں سیدھی کر لو، تو ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا قدم اپنے ساتھ والے کے قدم کے ساتھ الزاق کر لیتا تھا۔ ابھی اس الزاق کا کیا معنی ہے؟ آپ گوگل پہ سرچ کریں، یا جو عربی ڈکشنری ہے، عربی لغت ہے، الزق یلزق کا معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسے چپکا دینا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے قدم کو اپنے ساتھ والے کے قدم کے ساتھ ایسے چپکا دیتا تھا، اور اپنے کندھے کو ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ اور یہی معنی ہے، یہی مطلب ہے، اور یہی مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس روایت میں کہ قدم کے ساتھ کندھا بھی صحابہ میں قدم کے ساتھ قدم بھی ملاتے تھے، کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملاتے تھے، اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا بھی ملاتے تھے۔ اور یہی حکم ہے اور یہی شریعت کے اندر جو صف بنانے کا طریقہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی دین اسلام کو صحیح معنی کے ساتھ سمجھ کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔